بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مئی 2020 کی شروعات میں چائنا انڈیا کی لداخ سیکٹر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر لڑائی شروع ہوئی۔ چائنا نے تقریباً 5 کلومیٹر سے زیادہ انڈیا کے علاقے میں گھس کر اپنے خیمے گاڑ دیے، ہیوی ویپنری کے ساتھ علاقے کو فورٹیفائی کر دیا۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ڈیفینسو بنکرز بنائے گئے۔ اس دوران انڈیا کی فوج کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، سوائے اس کے کہ بینرز اٹھا کر پیپلز لبریشن آرمی کو منت سماجت کر کے قبضہ کیا گیا علاقہ خالی کرانے کے لیے بارڈر میٹنگز کی گئیں۔ ان میٹنگز میں بھی تلخ کلامی پر چائنیز فوجیوں نے انڈین فوج کی بڑی پٹائی کی۔ ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ پوری دنیا انڈیا کے اس حالت پر ہنس رہی تھی۔ اس کے بعد چائنا کو باتوں سے قائل کرنے کے لیے انڈیا فوجی محاذ کے ساتھ حکومتی لیول اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے لگاتار کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی طرح اس علاقے میں اسٹیٹس کو بحال کرا دیا جائے۔ ناظرین، بارڈر پر کسی قسم کی کشیدگی کا معاملہ ہو، کراس بارڈر اسمگلنگ ہو، روٹین کی میٹنگز ہو یا جوائنٹ پیٹرولنگ یا لوکلٹیز کے ایشوز کا حل کرنا ہو، ان سب کے لیے لوکل کمانڈرز لیول پر دونوں سائیڈ کی فوج کے درمیان فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کو میٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی مخصوص فوجی پارٹی کے ساتھ مخصوص پوائنٹ پر مخصوص کلر کا فلیگ لہراتے ہیں، جس کو بارڈر کی دوسری سائیڈ موجود فوج یا پیراملٹری کی آبزرویشن پوسٹ پر تعینات سنتری دیکھتا ہے، جس کے بعد پہلے سے طے شدہ جگہ پر میٹنگ منعقد ہوتی ہے۔ اب اس بار لداخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ فلیگ میٹنگز بغیر کسی نتیجے کے ختم ہونے پر لیفٹیننٹ جنرل لیول کی میٹنگز ہوں، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ میٹنگز بھی ناکام ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا نے ٹائم گین کیا اور اس عرصے کے دوران انڈیا نے اپنی طرف ری انفورسمنٹ منگوائی۔ نئی ڈیفینسو پوزیشنز کے لیے چائنا کی طرح کنکریٹ کے مورچے بنکرز بنائے۔ پھر 15 اور 16 جون کی درمیانی رات اس سیکٹر کے گلوان ویلی والے علاقے میں دونوں افواج کے درمیان ایک خونی تصادم ہوا، جس میں تقریباً 20 سے زیادہ بھارتی فوجی مارے گئے اور 30 سے زیادہ بھارتی فوجی غائب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، غائب ہونے والے فوجی یقیناً چائنا کی فوج کی تحویل میں ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد انڈیا میں صف ماتم بچھ گئی اور پہلی بار انڈین میڈیا اور حکومتی عہدیدار اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی چائنا کے خلاف بول پڑے۔ چائنا سے بدلہ لینے کی باتیں کی جا رہی، تو ان دھمکیوں کے ساتھ چائنا کو معاشی نقصان پہنچانے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کام کو کہا ہے کہ 4G نیٹ ورک کی اپ گریڈیشن میں چائنیز ایکوپمنٹ کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ موبائل سروس آپریٹرز کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ چائنا پر انحصار کم سے کم کرنے کے لیے اقدام اٹھائے جائیں۔ اس سلسلے میں انڈیا کی ٹیلی کام منسٹری نے سرکاری ٹیلی کام کمپنیوں BSNL اور MTNL کو احکام جاری کر دیے ہیں۔ ان کو ٹینڈرز بھی کینسل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں سے لداخ سیکٹر کے قبضے کیے گئے علاقے سے چائنیز فوج کی ڈس انگیجمنٹ کی باتیں سننے اور پڑھنے کو مل رہی تھیں، مگر چائنا چونکہ دفاعی اعتبار سے اتنے اہم علاقے کو انڈیا کے حوالے کبھی نہیں کرنا چاہے۔ چائنا کو پتہ ہے کہ انڈیا اس خطے میں ہزاروں کلومیٹرز لمبی تقریباً 61 چھوٹی بڑی سڑکیں بنا رہا ہے، جن کے ذریعے مستقبل میں پاکستان، نیپال، بھوٹان اور خود چائنا کے لیے مسائل پیدا کرے گا، اور انڈیا پورے خطے میں اپنی فوجی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس پورے ڈیفینسو نیٹ ورک پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اس ریجن میں موجود سیاچن گلیشیئر میں بھارتی فوج کی سپلائی لائن بھی یہاں سے ہی گزرتی ہے۔ یہ وہ اہم دفاعی نقطے ہیں جس وجہ سے انڈیا نے یہ علاقہ واپس لینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، یہاں تک کہ پیر کی رات فوجی طاقت کے ذریعے یہ علاقہ واپس لینے کی کوشش کرنے کا رسک بھی لیا، جس کے نتیجے میں اس کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ چائنا کی مضبوط دفاعی پوزیشن اور بہتر حکمت عملی کی وجہ سے
کوئی خاص جانی اور مالی نقصان چائنا کا نہیں، جبکہ انڈین نقصان کے متعلق کچھ غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 30 سے بھی زیادہ انڈین ہلاکتیں ہوئی ہیں اور درجنوں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار شدہ میں میجر رینک کے افسر بھی بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس نئی خطرناک صورتحال سے ڈیل کرنے کے لیے انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ نے جنرل بپن راوت سمیت تینوں افواج کی قیادت کے ساتھ ہائی لیول کی میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں انڈیا کے وزیر خارجہ بھی شامل تھے۔ دوسری طرف چائنا اور انڈیا کے وزرائے خارجہ کی اس نئی صورتحال پر ٹیلی فون ٹاکس بھی ہو رہی ہیں۔ بظاہر تو دونوں اطراف سے تمام معاملات گفت و شنید سے طے کرنے پر زور دینے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر بھارت اس معاملے کو بات چیت کے ساتھ حل کرنے کے علاوہ ملٹری آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے۔ اور ناظرین، صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے 19 جون پر اس معاملے پر ہائی لیول کی میٹنگ بلائی ہے، جس میں تمام سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کرنی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔